نانی کی کہانیوں میں خوش آمدید۔ نانی آج ہمیں ایک اچھی کہانی سنائیں۔ ہاں کیوں نہیں بچوں، بتاؤ کیسی کہانی سننا چاہتے ہو؟ نانی آج ہمیں ایسی کہانی سنائیں جس سے ہمیں اچھا سبق ملے۔ پیارے بچوں، آج میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گی۔ ایک خوبصورت شہر میں ایک بڑا اور خوبصورت اسکول تھا جہاں بچے روزانہ خوشی سے آتے اور اپنے مستقبل کے خواب سجاتے تھے۔ اسی اسکول میں سمیر نام کا ایک لڑکا تھا جو بہت ذہین تھا اور ہمیشہ اپنی کلاس میں سب سے آگے رہتا تھا۔ سمیر کو اپنی ذہانت پر بہت زیادہ فخر تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ سب بچوں سے زیادہ قابل اور ہوشیار ہے۔ وہ اکثر دوسرے بچوں کو نالائق کہتا۔ تم سب نالائق ہو، تم میں سے کوئی بھی مجھ جیسا ذہین نہیں بن سکتا، اور ان کا مذاق اڑاتا، جس سے سب بچے دل میں اداس ہو جاتے۔ کوئی بھی اس کے غرور کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی کلاس میں بابر نام کا ایک اور لڑکا بھی تھا جو پڑھائی میں کمزور مگر بہت محنتی اور نرم دل کا مالک تھا۔ بابر بار بار کوشش کرتا، غلطیاں کرتا، مگر کبھی ہمت نہیں ہارتا اور ہمیشہ بہتر بننے کے لیے محنت کرتا رہتا تھا۔ استاد کبھی اسے ڈانٹ دیتے مگر بابر ادب سے سر جھکا لیتا۔ بابر، غلطیوں سے سیکھنا ضروری ہے لیکن انہیں بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہوتا، مزید محنت کرو۔ جی میڈم۔ اس کے والدین اسے پیار سے سمجھاتے۔ بیٹا بابر، تم اپنی محنت جاری رکھو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ انشاءاللہ ابا جان۔ شاباش، اللہ حافظ۔ بابر اپنے والدین کی بھی عزت کرتا۔ میرا بچہ بہت اچھا اور بہت زیادہ تمیز والا ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے۔ جب بابر پڑھ رہا ہوتا اور اسے کوئی کام دیا جاتا تو وہ فوراً کتاب بند کر کے خوشی سے کام کرنے کے لیے جاتا تھا۔ بابر بیٹا، جاؤ دکان سے کچھ سامان لے کر آؤ۔ جی امی، میں ابھی جاتا ہوں۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد بھی کرتا اور ہر کام مکمل کرنے کے بعد دوبارہ سکون سے اپنی پڑھائی شروع کر دیتا تھا۔ بابر کے برعکس سمیر کو جب بلایا جائے، تمہارے ابو تمہیں بلا رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں نہیں آؤں گا۔ بیٹا، اپنی اچھی پڑھائی پر اتنا غرور کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے۔ سمیر اپنے والدین، بہن بھائیوں اور اپنے دادا کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا اور کسی بڑے کا لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی اس کی غلطی بتاتا تو وہ فوراً غصے میں آ جاتا اور بڑے چھوٹے کا فرق کیے بغیر سخت الفاظ بولتا تھا۔ کچھ وقت بعد اسکول میں امتحانات کا اعلان ہوا جس سے تمام بچے سنجیدگی سے تیاری میں مصروف ہو گئے۔ بابر نے دن رات محنت شروع کر دی اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے پوری لگن اور توجہ کے ساتھ پڑھنے لگا۔ اس کے والدین دل سے اس کے لیے دعا کرتے اور اللہ سے اس کی کامیابی کے لیے بار بار التجا کرتے تھے۔ یا اللہ، ہمارے بیٹے بابر کو کامیاب فرما، اسے علم میں برکت دے، اس کی تمام مشکلات آسان فرما اور اسے نیک اور کامیاب انسان بنا۔ آمین۔ استاد بھی اس کی محنت اور اچھے اخلاق دیکھ کر اسے دعائیں دیتے اور اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے۔ دوسری طرف سمیر اب بھی غرور میں مبتلا تھا۔ تمہارے امتحان آ رہے ہیں، ذرا پڑھائی کر لو۔ مجھے سلیبس آتا ہے، مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امتحان کے دن اس کے والدین نے کہا، بیٹا رک جاؤ، دعا تو لیتے جاؤ۔ مجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں اسکول۔ اس نے غرور سے انکار کر دیا۔ استاد نے بھی اسے سمجھایا کہ غرور چھوڑ دو، مگر سمیر نے کسی کی بات سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بابر اپنے والدین کی دعائیں لے کر اسکول گیا اور دل میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے امتحان دینے بیٹھ گیا۔ امتحان شروع ہوا تو سب بچے خاموشی سے سوالات حل کرنے لگے اور ہر کوئی اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابر سکون اور توجہ کے ساتھ سوالات حل کرتا رہا کیونکہ اس نے محنت بھی کی تھی اور دعائیں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ سمیر کو کچھ سوالات مشکل لگنے لگے اور اس کا اعتماد آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور سمیر پریشان ہو کر سوالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ٹائم از اپ۔ امتحان ختم ہوا اور سب بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، دل میں نتیجے کا انتظار لیے ہوئے۔ کچھ دن بعد نتیجہ آیا اور سب بچے بے چینی سے سکول میں جمع ہو کر اپنے نتائج کا انتظار کرنے لگے۔ استاد نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا کہ اس بار پہلی پوزیشن بابر نے حاصل کی ہے۔ پوری کلاس خوشی سے تالیاں بجانے لگی اور بابر کی آنکھوں میں خوشی اور شکر گزاری کے جذبات نمایاں تھے۔ جب سمیر نے اپنا نتیجہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ اس بار ناکام ہو چکا تھا۔ سمیر کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا اور اسے سمجھ آیا کہ غرور نے اسے نقصان پہنچایا ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ہمیشہ بڑوں کی باتوں کو نظر انداز کیا
और कभी किसी की इज्जत नहीं की। समीर ने घर जाकर अपने वालिदैन से मुआफी मांगी। अम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलती की है। अब मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी ऐसा रवैया नहीं अपनाऊंगा। अच्छे अखलाक और बड़ों की इज्जत ही इंसान को कामयाब बनाती है। आइंदा हमेशा सच्चाई और अदब के रास्ते पर चलना। समीर ने बाबर को मुबारकबाद दी और उसकी मेहनत और आजिज़ी की तारीफ की। बाबर, मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ। तुमने मेहनत भी की और आजिज़ी भी दिखाई। बाबर ने मुस्कुराकर उसे मुआफ कर दिया और दोनों के दरमियान दोस्ती का खूबसूरत रिश्ता कायम हो गया। अब समीर घर में खुशी से काम करता और अपने वालिदैन की हर बात मानने लगा था। अपने दादा के साथ अदब से बात दादा करता। जान, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपकी खिदमत करना मेरे लिए खुशी की बात है। शुक्रिया मेरे प्यारे बेटे, मुझे बहुत फख्र है। उस्ताद उसकी तब्दीली देखकर बहुत खुश हुए और उसे मजीद मेहनत और अच्छे अखलाक अपनाने की नसीहत दी। सिकौल में भी उसने सब बच्चों से अच्छा बर्ताव शुरू किया और सबके साथ मोहब्बत से पेश आने लगा। तो बच्चों, अब हमारी कहानी खत्म हुई। बताओ, इस कहानी से आप लोगों को क्या सबक मिला? ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ज़हानत और इल्म काफ़ी नहीं होते, बल्कि असल कामयाबी आजिज़ी, अच्छे अखलाक, बड़ों का एहतराम करने में है। माशाअल्लाह मेरे बच्चों, तुम दोनों ने बिल्कुल सही सबक समझा। ऐसी अच्छी अच्छी और सबक आमोज कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।